السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج کی یہ سٹوری سننا ضرور، سبق بہت بڑا ملنے والا ہے، اور خاص کر کے اگر آپ آج کی جنریشن ہے تو یہ سٹوری پوری سننا۔ لیکن یہ سٹوری شروع کرنے سے پہلے میں ایک دو باتیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، راز وہی جو آپ کے سینے میں دفن ہو۔ ایک بار آپ نے وہ بات بول دی اور پھر اس کو آپ نے راز سمجھ لیا تو پھر آپ نے ایک بہت بڑی غلط فہمی پال رکھی ہے۔ یاد رکھیں، جو بات کہیں نہیں جاتی پھر وہ کہیں نہیں جاتی۔ اپنی ذاتی زندگی کو، اپنی پرسنل لائف کو جتنا چھپا کر رکھا جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ ہم اکثر باتوں باتوں میں نئی پرانی اور کچھ راز کی باتیں ہم اپنے پرایوں کے سامنے بول دیتے ہیں۔ پرائے تو چھوڑیے، لیکن اپنے جو ہوتے ہیں وہ اتنا نقصان پہنچا دیتے ہیں جتنا پرائے بھی نہیں پہنچاتے۔ ہمارے کچھ اپنے وہ راز کی باتوں کو نہ صرف نوٹ کر لیتے ہیں بلکہ اپنے پلے باندھ لیتے ہیں، اور بات بات پر وقت بوقت نکال کر آپ کے منہ پر مارتے رہتے ہیں، اور آپ کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ یاد رکھیں، جو لوگ دوڑ کر آپ کو ہرا نہیں سکتے وہ آپ کو توڑ کر ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ موقع ہم راز کی بات بتا کر انہیں دے دیتے ہیں۔ حالانکہ اس کہانی میں استعمال کیے جانے والے سارے نام فرضی ہے، جعلی ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کے نام سے یہ نام میچ کر جائے تو معافی چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ سر، میں کافی ٹائم سے آپ کو فالو کر رہی ہوں، آپ کے سارے ویڈیوز بہت کمال کے ہوتے ہیں، آپ کے الفاظ میری خود اپنی کہانی سناتے ہیں۔ سر، میں بہت زمانے سے ڈپریشن میں ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہاں جاؤں، کس سے کہوں اور کس سے مشورہ لوں۔ جس سے بھی آج تک میں نے مشورہ لیا اس نے مجھے ایسا سبق دیا کہ اب مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمت کر کے میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ شاید آپ مجھے کچھ اچھا مشورہ دے اور میری مشکل آسان ہو۔ سر، میں ممبئی کی رہنے والی ہوں، اور کچھ ہی مہینے پہلے میں نے اپنی پسند کی شادی کی، لو میرج کی۔ میری شادی اپنی ہی کلاس فیلو سے ہوئی۔ ہمارا یونیورسٹی میں ایک گروپ تھا 3 لوگوں کا، جس میں میرے علاوہ ایک رابعہ اور ایک ارمان تھے۔ ہم لوگوں کی بانڈنگ ساری یونیورسٹی میں بہت مشہور تھی، ہم لوگ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، بلکہ ہم کو یونیورسٹی میں جیسے جڑوا کہا جاتا ہے نا، ایسے تڑوا کہتے تھے، ٹرپلز کہتے تھے۔ ہم یونیورسٹی میں بہت سارے کام ساتھ مل کر ہی کرتے تھے، اور یونیورسٹی کے ٹائم میں ہی ارمان اور میں ریلیشن میں آئے، اور اس بات کا پتہ پوری کلاس کو کیا، پوری یونیورسٹی کو تھا، اور آخر سیمسٹر میں آ کر ہم نے منگنی بھی کر لی۔ ہم بہت خوش تھے، اور جو ہماری یعنی جو تیسری جو سہیلی تھی وہ بھی بہت خوش تھی، رابعہ۔ یونیورسٹی ختم ہونے کے کچھ ہی ٹائم کے بعد ہم نے شادی کر لی۔ شادی کے کچھ مہینوں تک تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلا، اس کے بعد آہستہ آہستہ ارمان کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ مجھے پہلے اگنور کرنے لگا، پھر اکثر بات بند کرنے لگا، پھر بات بات پر لڑائی روز کا معمول بن گیا، روٹین بن گئی۔ پھر بات یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ بات بات پر ہاتھ اٹھانے لگا، مارنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی ارمان ہے جس سے میں کالج میں ذرا سی ناراض ہو جاتی تھی تو اس کا برا حال ہو جاتا تھا، کھانا پینا چھوڑ دیتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں ایک دم پاگل ہو رہی تھی۔ میں حالانکہ اپنی ساری باتیں رابعہ سے یعنی اپنی خاص سہیلی سے ڈسکس کرتی تھی، کیونکہ وہ ہم دونوں کو اچھی طریقے سے جانتی تھی، لیکن رابعہ ہمیشہ مجھے ہی غلط کہتی تھی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آتا تھا۔ ایک دن مجھے اچانک خیال آیا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ رابعہ اور ارمان کا ہی کچھ چکر چل رہا ہو، کیونکہ ارمان بھی مجھے فون کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا،
اور رابعہ بھی مجھے فون کو ٹچ نہیں کرنے دیتی تھی۔ ایک دن میں نے کسی طریقے سے کچھ دماغ لگا کر رابعہ کو اپنے گھر بلایا اور کسی بہانے سے میں نے اس کا موبائل چیک کیا، اور جو کچھ میں نے موبائل میں دیکھا اس کے بعد تو میری دنیا ہی بدل گئی۔ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی، کاٹو تو خون نہیں۔ موبائل دیکھنے کے بعد اور اس کے میسج پڑھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ رابعہ اور ارمان ایک دوسرے سے کئی زمانے سے بات کر رہے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو ڈیٹ بھی کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ میں کئی فوٹوز گیلری میں سیو ہے، اور جو بھی میں رابعہ سے بات کرتی تھی، ڈسکس کرتی تھی ارمان کے بارے میں، وہ رابعہ اس کو توڑ مروڑ کر الٹا سیدھا کر کر ارمان کو میرے ہی خلاف بھڑکاتی تھی، اور اس سے روزانہ یعنی ارمان سے روزانہ رابعہ یہ کہتی تھی کہ جلدی سے اس سے جان چھڑاؤ، میں تم کو کب سے کہہ رہی ہوں تاکہ ہم دونوں شادی کر لیں۔ ان کی روز یہی باتیں ہوتی تھی، اور کئی میسیجز رابعہ کے میں نے ایسے دیکھے کہ جو وہ ارمان کو کہہ رہی تھی کہ اس کے قریب مت جانا، اس کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ یہ سب میسج پڑھ کر میری آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ جس لڑکی کو میں اپنی سگی بہن سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی، اپنی زندگی کی ہر بات بتاتی تھی، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ سر مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میری غلطی کیا تھی، آپ مجھے بتائیے۔ اور بہت ساری باتیں اس لڑکی نے مجھے بتائی جو میں ابھی یہاں بتانا آپ لوگوں کو ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ ساری باتیں سن کر میں نے اس کو مشورہ دیا کہ پہلی فرصت میں آپ الگ ہو جائیں اور اپنی زندگی کو ایک نیا موقع دیں۔ دنیا بہت بڑی ہے اور بہت خوبصورت ہے، بجائے اس تکلیف میں رہنے کے اور اس اذیت میں رہنے کے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس سے بے انتہا محبت تھی اور اسے تو مجھ سے اتنی محبت تھی، یہ تھا وہ تھا۔ اب تو نہیں ہے نا۔ اگر مان لو آپ سے محبت تھی بھی لیکن اب تو نہیں ہے نا، اب تو وہ آپ سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو جان چھوڑ دو اس کی اور اپنی بھی جان چھڑا لو تو بہتر ہے۔ اور مان لو محبت بھی ہوتی تو پھر آپ کی سہیلی سے نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے آپ سے محبت تھی ہی نہیں، عادت تھی جو ساتھ رہ کر چھوٹ گئی۔ اس کی چھوٹ گئی، آپ کی بھی چھوٹ جائے گی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ نے اپنی پرسنل لائف، اپنے راز کی دکان اپنی سہیلی کے آگے یعنی لوگوں کے آگے سجا دی، پھر آپ کا اور آپ کی عزت کا فالودہ تو بنتا ہی ہے۔ یاد رکھے، اپنی زندگی کے، اپنے شادی شدہ زندگی کے مسئلے مسائل، اپنے پرسنل باتیں اپنے ماں باپ سے بھی جہاں تک ہو سکے ممکن حد تک چھپانے چاہیے۔ ہاں اگر صورتحال بہت نازک ہو جائے تو پھر اپنے ماں باپ سے ضرور کہیں اگر کوئی پرابلم ہو تو، لیکن آپ کی پرسنل لائف پرسنل نہیں رہتی جب آپ لوگوں سے کہہ دیتے ہیں، آپ کی پرسنل لائف کا سکون غائب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھے میری پہلی والی بات کہ راز وہی ہے جو آپ کے سینے میں دفن ہے۔ ایک بار آپ نے جو بات بول دی پھر وہ آپ کی پراپرٹی نہیں رہتی، وہ سب کی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو بات کہی نہیں جاتی پھر وہ کہیں نہیں جاتی۔ مجھے امید ہے کہ اس چھوٹی سی اسٹوری سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، خاص کر کے اپنے پرسنل باتیں جو ہم لوگوں کے ساتھ بہت دھڑلے سے شیئر کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی راز رکھے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، کم سے کم آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوگا آج کی اسٹوری سے۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دعائے خیر کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔